آج ہم اسٹڈی کریں گے پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرز کے بارے میں، اور یہ جو پروڈیوسر اور کنزیومر ہیں یہ دونوں کے دونوں فوڈ چین کا حصہ ہیں، جن میں پروڈیوسر ہم پودوں کو کہتے ہیں اور جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے کنزیومر ہیں۔ تو اب اگر ہم پہلے فوڈ چین دیکھ لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک فوڈ چین ہے جس میں ہم پودوں کی بات کریں، جو پلانٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پروڈیوسر ہیں۔ وہ پروڈیوسر کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی ہم دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے کے سارے کنزیومر ہیں، کیونکہ یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، یہ پودوں کو یا جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فوڈ چین ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ سن یعنی کہ سورج سے۔ تو جب سورج کی روشنی پتوں کے اوپر پڑتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سورج کی کرنیں جو ہیں وہ پودوں کے اوپر پڑتی ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودا اپنی خوراک خود بناتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گراس کو یعنی کہ گھاس کو، تو گھاس کیا ہے؟ وہ بھی پودے ہیں۔ تو پودے سورج کی روشنی سے انرجی لیتے ہیں، زمین سے وہ پانی لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی خوراک بناتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سن ہے، سورج ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے فوڈ چین کے لیے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سن سے، سورج سے پودے جو ہیں انہیں انرجی ملتی ہے۔ جب پودوں کو اس سے انرجی ملے گی تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک خود بنائیں گے، اور ان پودوں کو کچھ جانور اپنی خوراک کے طور پر استعمال کریں گے، جیسے یہاں ہم چوہا دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو اور جانور کھائیں گے، تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ پوری فوڈ چین چلتی رہے گی۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوہے کو سانپ کھاتا ہے اور سانپ کو ایگل یعنی کہ عقاب کھا رہا ہے، تو اگر پودے ہی نہ ہوں تو یہ فوڈ چین جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ تو اب اگر ہم پروڈیوسرز کو، پلانٹس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں پودے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ درخت بھی آتے ہیں، اس طرح کے پودے بھی ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکئی کا پودا ہے، اس کے علاوہ گھاس بھی موجود ہے۔ تو جتنے بھی پلانٹس ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، ان سارے پلانٹس کو، ان سارے پودوں کو کہا جاتا ہے پروڈیوسرز۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ پلانٹس کیا ہیں؟ پلانٹس جو ہیں وہ پروڈیوسرز ہیں۔ پروڈیوسر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں سورج کی روشنی کی موجودگی میں، جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی۔ اب یہ جو خوراک بنانے کا عمل یا پروسیجر ہے اسے کہا جاتا ہے فوٹو سنتھسس۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ فوٹو سنتھسس کا پروسیس یا عمل ہے جس کے ذریعے سے پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اور جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک کے لیے کس کے اوپر انحصار کریں؟ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ پودوں کے اوپر۔ جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر چوہے جو ہیں وہ چھلی کھا رہے ہیں۔ تو اس کو ہم نے یہاں پہ بھی دیکھ لیا کہ جو کارن ہے، چھلی ہے، وہ کس نے کھائی؟ ماؤس نے کھائی۔ تو جو اینیملز ہیں، جانور ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ پروڈیوسر، کیونکہ جو چھلی ہے وہ کس کا پارٹ ہے؟ پودے کا پارٹ ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اینیملز کیا کر رہے ہیں؟ اینیملز ایٹ پروڈیوسر۔ اب یہاں پر ہمیں سانپ نظر آ رہا ہے، سانپ نے کس کو کھایا؟ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سانپ نے جو ہے وہ اس چوہے کو کھایا۔ تو یہاں پر بھی ہم نے ایرو سے شو کر دیا ہے کہ یہ جو سانپ ہے یہ چوہے کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرے گا۔ اور یہاں پر ہم آؤل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی الو کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آؤل ہے، یہاں پر ہم اس کو لائٹ کلر سے کر دیتے ہیں، کہ یہ جو آؤل ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس سانپ کو کھا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے؟ اگر فار ایگزامپل ہم یہ سوچیں کہ پودے ہی نہ ہوتے تو چوہوں کی خوراک ختم ہو جاتی، تو سارے چوہے مر جاتے۔ سارے اگر چوہے ختم ہو جاتے
تو سانپ کی خوراک نہ بچتی، سانپ بھی ختم ہو جاتے، اور اسی طرح سے اول کی خوراک نہ ہوتی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو فوڈ چین ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ جتنے بھی جانور ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ڈائریکٹلی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں چوہا ڈائریکٹ جو ہے وہ پودے کو کھا رہا ہے، یا انڈائریکٹلی جیسے کہ اگر ہم آؤل کی بات کریں جو سنیک کو کھاتا ہے، یا سنیک کی بات کریں جو چوہے کو کھاتا ہے، تو یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ پودوں کے اوپر، کیونکہ چوہا کب زندہ ہے؟ جب وہ پودا کھا رہا ہے۔ تو جو اینیملز ہیں وہ اپنی فوڈ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ اپنی فوڈ لے رہے ہیں پودوں سے یا دوسرے اینیملز کو کھا کے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اینیملز ہیں وہ اپنی انرجی کہاں سے لے رہے ہیں؟ پودوں سے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا۔ اب اگر ہم بات کریں کنزیومرز کی، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹڈی کریں گے پروڈیوسرز کو اور کنزیومرز کو۔ جتنے بھی جاندار ہیں لیونگ آرگینزم جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، جیسے کہ اینیملز ہیں، جانور ہیں، تو سارے کے سارے جو جانور ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کنزیومر ہیں۔ کیوں کنزیومر ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے بلکہ وہ پودوں یا دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جو کنزیومرز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، یعنی کہ ان کی خوراک کیا ہے اس کے اوپر انہیں کچھ گروہوں میں، کچھ گروپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور جو ہیں وہ ہربی وور ہیں، جو کہ صرف پودے کھاتے ہیں، انہیں ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ کچھ کارنی وور ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، کچھ اومنی وور ہیں جو کہ پودے اور گوشت دونوں کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سکیونجرز ہوتے ہیں جو کہ مردہ جانوروں کو کھاتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہربی وور۔ ہربی وور وہ اینیمل، وہ جانور ہوتے ہیں جو پودوں کو کھاتے ہیں، اور پودوں میں بھی کچھ جانور پودوں کے پتے کھاتے ہیں، کچھ گھاس کھاتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ اینیملز جو ہیں وہ پورا کا پورا یا تو پودا کھا لیں گے، کچھ جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پودے کے پتے کھاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کاؤ، گائے کو دیکھ رہے ہیں، گائے جو ہے وہ گھاس کھا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور جو ہیں وہ پودوں سے جو جوس ہوتا ہے اس کو سک کرتے ہیں، چوستے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، اور پھول کس کا حصہ ہے؟ پھول جو ہے وہ پودے کا حصہ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ ہربی وور ہیں۔ ہربی وور وہ جانور ہوتے ہیں جو پودوں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کارنیوور کی۔ کارنیوور وہ جانور ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایٹ میٹ اور فلیش، یعنی دوسرے جانوروں کا وہ گوشت کھاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ٹائیگر کی بات کریں، چیتے کی بات کریں، تو یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹائیگر جو ہے وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ گوشت کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کروکوڈائل ہے، یعنی کہ جو مگرمچھ ہے، وہ مچھلی کھا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دوسرے جانور کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ دو اگزامپلز ہم نے دیکھی کارنیور کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اومنی وور کی۔ اومنی وور وہ اینیملز ہوتے ہیں، وہ کنزیومرز ہوتے ہیں جو کہ پودوں کو اور جانوروں کو دونوں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم ہیومن جو ہیں پودے بھی کھاتے ہیں اور ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اور گوشت کس کا ہے؟ جانوروں کا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی اومنی وور ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں بیئر کی، تو جو بیئر ہے وہ پودے بھی کھاتا ہے، جیسے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ دوسرے جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کو کھا رہا ہے؟ مچھلی کو۔ تو ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، وہ دوسرے پودوں یا جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ کنزیومر۔ جبکہ اگر ہم پودوں کی بات کریں تو پودے جو ہیں
وہ کیونکہ سورج کی روشنی میں اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے پروڈیوسر، کیونکہ وہ اپنی فوڈ خود پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرز کے بارے میں۔